تو اللہ کیسے گوارا کرے گا کہ ہم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو غلیظ گالیاں دینے والے حقیقت رائے نامی اس بدماش کی یاد میں منعقد کی جانے والی بسنت کی تقریب کو مسلمان اپنے کلچر کا حصہ قرار دے دیں اور اس کو رسم بہارا کا نام دے دیں اور اس کو جو ہے وہ موسم بہارا کا نام دے دیں. صاحبو اگر شراب کی بوتل پہ روح افزا کا لیبل لگا لیں تو کیا اس کی ماہیت بدل جائے گی؟ یہ اس بدماش شخص کی یادگار ہے جس کو سر زکریا خان نے جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی توہین کی پاداش میں لاہور کے اندر قتل کیا تھا اور پھر اس کی یاد میں 1 سال کے بعد اس کی برسی کے موقع پر ہندوؤں نے یہ کنچیاں اڑائی تھی، یہ پتنگ اڑائی تھی. آج ہم اس بسنت کی تقریب کو اپنے معاشرے کی تہذیب کا جزو لا ینفک سمجھتے ہیں اور پیلے لباس پہن کے بچیاں اور بچے، لڑکیاں اور لڑکے چھتوں کے اوپر شرابیں پی کے ناچ رہے ہیں. یہ کیسا دور آ گیا ہے؟ سوچیں ہم کس نبی کے غلام ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ میں نے اس سے عرض کیا تھا کہ قیامت کا دن بھی ہوگا تو آواز آئے گی یا معاشر الجمع غضوا ابصارکم، او محشر کے اندر موجود لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ محمد رضی کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے. تو جو اس خاتون نے جنت کو گالیاں دے تو اس کی جو یاد منائے، چلو ذہن میں نہ صحیح، جب بتا دیا جائے کہ جناب یہ اس کی یاد ہے اور پھر بھی کوئی مصر ہو تو وہ اپنا انجام خود سوچ لے وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے. تو اسلام نے ہمیں ان رسوم کو اور اس کلچر اور اس طرح کی تہذیب کو اپنانے سے روکا ہے. تمہاری تہذیب کسی علاقے سے نہیں پھوٹتی، یہ جملے غور کر کے سنیے گا. تمہاری تہذیب کسی مشرق یا کسی مغرب کی پابند نہیں ہے، تمہاری تہذیب کسی جغرافیہ کی پابند نہیں ہے، تمہاری تہذیب کسی علاقے کی ہواؤں، فضاؤں اور موسموں کی محتاج نہیں ہے. تمہاری تہذیب کسی قوم کی اداؤں سے نہیں پھوٹتی، محمد عربی کی اداؤں سے پھوٹتی ہے. خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول حق کی، تو نے وہاں سے تہذیب کا درس لینا ہے، تم نے وہاں سے زندگی لینی ہے، تم نے وہاں سے روشنی لینی ہے. آج میرے معاشرے کو کیا ہو گیا کہ ہم سب کچھ باہر سے لے رہے ہیں، صرف کلمہ ہی رہ گئے. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. ایک وقت آئے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا. اور آگے فرمایا مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی. یہ جملہ اگر تلخ نہ ہو تو مشاہدہ کر لیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ میں غور کروں، آپ غور کریں. جس دور کی نشاندہی کی گئی ہے کیا وہ دور آ نہیں گیا ہے بلکہ ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو گیا ہوا ہے؟ آؤ اپنی زندگی کا تانا بانا بنیں اس انداز میں جس کی تعلیم ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے دی. ہر چیز باہر سے ہم لے رہے ہیں. شادی ہوتی ہے تو صرف ایک نکاح رہ گیا ہے بس، باقی سب کچھ ہم غیروں کا لیا ہوا ہے. یہ خاندانی رسم ہے، یہ علاقائی رسم ہے، یہ ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا، یہ ہم نے فلاں ملک میں گئے تھے وہاں دیکھا تھا، یہ ہم نے فلاں خاندان میں دیکھا تھا. صرف ایک نکاح رہ گیا اور وہ بھی کئی ایسا کرتے ہیں کہ نکاح بھی 5 دن پہلے پڑھا لیتے ہیں کہ یہ جو آنا ہے چند لمحوں کے لیے مولوی کا اور سب کچھ ڈھول ڈمکے روکنے پڑیں گے اور وہ ساری بدتمیزی روکنا پڑے گی، یہ چند لمحوں کا تعطل بھی کیوں ہو. تو نکاح جو ہے وہ کسی اور جگہ ہی پڑھا لو اور باقی جو شادی کی تقریب میں یہ نکاح کی خلل بھی نہ برداشت کرو اور جو چاہو تم کرو، آوارہ ہو جاؤ. رسم حنا کے نام سے کیا بدتمیزی ہے، کیا بدتمیزی ہے رسم حنا کے نام سے کہ پردے اتار پھینکے گئے اور بال کھول لیے گئے، ہاتھوں میں ڈھولک ہیں اور تھالیوں میں چراغ رکھے ہوئے ہیں اور محلے کے اوباش لڑکے جو ہے وہ راہوں میں کھڑے ہوئے اور اپنی نظروں کو پلیت کر رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے بدقسمت باپ بھی درمیان میں کھڑا ہوا ہے، بے غیرت بھائی بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ میری باتیں تلخ تو ہو سکتی ہیں لیکن حقیقت کے برعکس نہیں ہو سکتی ہیں. میں کس معاشرے کا رونا رہوں، کس دور کی بات کروں جب لاہور کے اندر ایک لڑکی ڈانس کر رہی ہے اور ایک بوڑھا شخص 500 روپے کے نوٹ کے ٹکڑے کر کے اس کے اوپر پھینکتا ہے. کسی نے پوچھا یہ ٹکڑے کیوں کیے؟ کہا کہ نظر نہ لگ جائے، ڈانس بڑا اچھا کر رہی ہے. تو کہا تجھے اس کے ساتھ یہ کیا تعلق ہے؟ کہتا میری بیٹی ہے. یہ دور آ گیا ہے، یہ دور آ گیا ہے. اپنی حفاظت کر لو، دائیں بائیں سے دیکھ کر کے اپنی زندگی کی راہیں متعین نہ کرو. جب بھی زندگی کی راہیں متعین کرنا ہے تو مدینے کے نبی کو دیکھو.
مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ تو نے اس زندگی سے روشنی لینی ہے، اس زندگی سے اجالے لینے ہیں۔ وہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آج کل ایک فیشن ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں یار ٹھیک ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگ تجھے جہنم میں لے کے جائیں گے، یہ لوگ تجھے رب سے دور کر دیں گے، یہ لوگ تیرے ہاتھ سے دامن مصطفیٰ کو چھڑا دیں گے۔ نہ لگ لوگوں کے پیچھے، محمد عربی کی اداؤں کو اپنا لے، یہی تیری زندگی کا حسن ہے۔ یہ رسم حنا کی بدتمیزی، اللہ یاس باللہ، میں کیا کہوں، کہنے والی بات نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ جس ملک کے وزیر شاہی قلعے میں عورتوں سے تھپڑ کھا رہے ہو، اب میں اس قوم کا کیا رونا رہا ہوں، میں کیا کہانی بیان کروں اس قوم کی۔ واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج کہاں اسلام کو ڈھونڈے، اسلام تو غریب الوطن ہو گیا ہے، اسلام کو تو ہم نے خوشی کے موقع پہ گھر سے نکال دیا ہے۔ ہم سارے بوڑھے جڑ جاتے ہیں، ماما نہ ہوا تو ماں کے چہرے پہ اداسی ہوگی، سارا خاندان جڑے اور ماما جی کو راضی کرے۔ میں نہیں کہتا نہ راضی کرو، ماما جی آنے چاہیے، سل من کاتا کا وات من ہارا مکا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ چچا جی نہیں ہوں گے تو باپ کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوگی، ان کو منا لو، پھپھی جان کو منا لو، نہیں ہوں گے تو باپ راضی نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں مناؤ، ہاتھ جوڑ کے مناؤ، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن چچا کو منا رہے ہو، ماموں کو منا رہے ہو، پھپھی کو منا رہے ہو، کوئی سوچے اللہ کے رسول کو بھی منا لے، کوئی سوچے کہ اللہ کے رسول کو بھی تو منا لیں۔ اس وقت کہتے جی کیا کریں، منڈا نہیں مانتا، کیا کریں جی بس دور ہی ایسا آ گیا ہے، کڑیاں ہی اب نہیں مانتی۔ ان کڑیوں اور ان منڈوں کے چہروں پہ تھپڑ نہیں مارے جاتے جو رسول پاک کے دین سے بغاوت سکھاتے ہیں۔ یہ منڈے کام نہیں آئیں گے، یہ کڑیاں کام نہیں آئیں گی، قیامت کے دن محمد عربی کی شفاعت کام آئے گی۔ اللہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست مئے ذوق کے تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم پستی میں گر گئے ہوئے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر میں عالمی سیاسی منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کروں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ 56-57 اسلامی ملک ایک عافیہ صدیقی کو نہیں لے سکتے واپس۔ قوم کی بیٹیاں رو رہی ہیں، وہ چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ کافروں کے بیٹوں کی ہم سے مائیں نہیں بنا جاتا، ہمیں چھڑا لو۔ وہ جیل کی دیواروں سے سر پٹک رہی ہے، رو رہی ہے، اور 56-57 اسلامی ملکوں کے کسی ایک حکمران کو بھی غیرت نہیں آ رہی۔ کہاں گیا محمد بن قاسم، کہاں گیا سلطان صلاح الدین ایوبی، کہاں گیا شہاب الدین غوری؟ وہ کیا کہا تھا اقبال نے، رو رہی ہے آج کہ ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے، خیر تو ساقی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے۔ آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، امت کی کیا حالت ہوئی ہے، گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں میں تڑپتے سسکتے بلکتے اور زندگی ہارتے لوگوں کا کسی کو خیال ہے؟ شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں کے اندر سسکتے ہوئے نیم جان لوگوں کی کسی کو پرواہ ہے؟ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، تقریب، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، بوسینیا، چچینیا، صومالیہ، آپ دیکھیں تو صحیح، ہر سمت تمہیں لاشیں ہی نظر آئیں گی۔ تمہیں کبھی غور کرنے کا موقع کہ زندگی جیون بنی ہوئی ہے، زندگی تو قیامت بنی ہوئی ہے، ہمارے سروں سے بال نوچے جا رہے ہیں اور پھر ان زخموں میں تیزاب چھڑک کے تڑپنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا حال ہے۔ ابھی وہ شعر پڑھا جا رہا تھا کہ تیری امت کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے بھی بدتر ہوا۔ آج دیکھیں ہمارے ساتھ گلے کاٹے جا رہے ہیں، اور جب خون بہہ جاتا ہے تو پیٹرول پھیپھڑوں میں بھرا جاتا ہے، اور پھر اس کو آگ لگائی جاتی ہے۔ پھر جب وہ لاش تڑپتی ہے، رقص بسمل کے تماشے کرتی، امریکی گنڈے اس کو ٹھڈے مارتے ہیں اور کسی کی حس بیدار نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان بیٹی کو کتوں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے، خون خار کتوں کے آگے، اور اس کی چیخوں سے یہ انگریز، یہ بدماش اور گنڈے لطف کشید کرتے ہیں، اور کسی کی غیرت نہیں جاگتی ہے۔ اٹھانا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایران، وہی تبریز ہے ساتھ۔
किसी की गैरत नहीं जाग रही, किस किस का रोना रोऊं, किस किस की बात करूं। वो क्या फारसी के एक शायर ने कहा था, पंपा कुजा कुजा न हम कि हमा दाग दाग हस, कहां कहां रुई रखूं, जगह जगह से तो खून रिस रहा है। जिस समत भी जाऊं लाशें ही बिखरे नजर आते हैं, जिस समत भी जाऊं दुखों की दास्तान ही नजर आती है। और हम हैं दीवाने हो गए, मगरब जहां से वापसी की राहें तलाश कर रहा है और उनके दानिशमंद सर जोड़ के बैठे हुए हैं। खानदानी सिस्टम तबाह हो चुका है। ऑल पीपल होम के अंदर जो है वो पूरा बाप इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा मुझे मिलने आ जाए। दिल्ली के एक अखबार के अंदर एक बूढ़े अंग्रेज की वसीयत छपती है। वो कहता है कि वो करोड़ अरबपति अंग्रेज कहता है जब मैं मर जाऊं तो मेरी आधी जायदाद चर्च को दे दी जाए और आधी जायदाद इस मेरे कुत्ते को दे दी जाए जो मरते हुए टिकटकी बांध के मुझे देख रहा है। मेरे इतने बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं, लेकिन कोई इस वक्त मेरे पास आने को तैयार नहीं है। आज जिस खानदानी सिस्टम की टूट फूट का वो शिकार हुए हैं, हम उस तरफ बढ़ना चाहते हैं। जिधर से वो वापस आ रहे हैं, हम उस ताफुन ज़दा गटर में गिरने के लिए बेताब हैं। अजीब हमारी हालत हो गई है। आज कोई शख्स इस्लामी मुआशरे में बूढ़ा होता है, उसकी कदर होती है, इस्लाम का दिया हुआ फैजान है। उतनी देर तक फैसला रिश्ते का नहीं होता जब तक बाबा जी हाँ नहीं करते। जाके मरहब में देखो कि बूढ़े का हाल क्या होता है। साल के बाद एक दिन आ गया मदर डे या फादर डे, फूल लेकर चले गए साल के बाद। और मियाँ हमारा तो हर रोज फादर डे है, हमारा तो हर रोज मदर डे है, हमारा तो हर रोज टीचर डे है। हमें क्या जरूरत है? आज हमारी कौम भी जो है वो कहती है मुझे मैसेज भेजे कि आज फादर डे है। मैं कहता तुम्हारा फादर डे आज होगा, मेरा तो रोज होता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने सुना मौलाना साहब का बयान, मुझे बहुत पसंद आया। जो लोग पतंगबाजी करते हैं, ये फजूल किस्म की रसूमात, और ये जैसे तरह मौलाना साहब ने बताया कि पसंद मनाना बहुत बड़ा गुनाह है। ये जो लोग मनाते थे उनके बारे में मुकम्मल तफसील से मौलाना साहब ने आपको बताया। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ये फजूल किस्म की रसूमात इनसे गुरेज करें, ख़ुद को अच्छे कामों में डालें। इन रसूमात का दुनिया में भी नुकसान है और आखिरत में भी नुकसान है। अपनी दुनिया और आखिरत अच्छी बनाएं। फजूल रसूमात हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इनका। अपनी ज़िंदगी को का एक असूल बनाएं कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। वक्त बहुत जल्दी से गुजर रहा है मेरा भाई अब तवज्जो करें, ये वक्त गुजर जाना है, कुछ नहीं रहना, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फजूल किस्म की रसूमात से बेहतर है आप नेकी के कामों पर तवज्जो दें, नेकियां करें जितनी कर सकते हैं। मौलाना साहब की वीडियो सुना करें और समझा करें। खाली सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाली सुन लेना अमल ना करना ये बेकार है, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इसके ऊपर सुने, तवज्जो से सुने, मौलाना साहब का बयान तवज्जो से सुना करें और इस पर अमल किया करें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बयान से कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।